اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المطففین کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 10 کے آگے دیکھیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اس روز جزا کو نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ No, rather the stain has covered their hearts of that which they were earning. No, indeed, the truth is that their hearts have become rusted on account of their evil deeds. No, their own deeds have cast a veil over their hearts. اب آج كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، انہم یقیناً وہ، عن سے، ربہم اپنے رب، یومئذ اس دن، لمحجوبون، لا البتہ، محجوبون حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا۔ کلا نے، انہم indeed they، عن from، ربہم their Lord، یومئذ that day، لمحجوبون surely will be partitioned۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، no indeed from their Lord that day they will be partitioned۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، no indeed on that day they will be screened off from seeing their Lord۔
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Indeed, on that day, a barrier will be set between them and their Lord. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں گے. اوٹ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قرب، اس کی نظر عنایت، اس کے افضال و عنایات اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے وہ بالکل محروم رہیں گے. ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ اپنے رب سے کچھ عرض و معروض ہی کر لیں. یہ آیت ان گنہ گاروں کے بارے میں ہے جو دنیا میں حق کو جھٹلاتے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے، جو کہ دراصل ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. اس آیت کریمہ سے چند اہم اسباق سمجھے جا سکتے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، تو قیامت کے دن نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے. دوسرا، گناہوں کا انجام صرف جہنم ہی نہیں بلکہ روحانی محرومی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے محرومی سب سے بڑی سزا ہے. تیسرا، ایمان اور اطاعت کا مقصد صرف جنت پانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے. چوتھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل کو پاک رکھنا اور اس کے ذکر کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے. ہرگز نہیں، در حقیقت یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے. یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا. No indeed from their Lord that day they will be partitioned. No indeed on that day they will be screened off from seeing their Lord. Indeed on that day a barrier will be set between them and their Lord. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.